اس کے بعد میں جو اگلا سوال ہے یہ کشمیر سے ہماری ایک مسلمان بہن ہے، ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ آفیسر ہے، کلاس 2 کی پوسٹ پر ہے، اور ماشاءاللہ گورنمنٹ آفیسر ہونے کے باوجود، کلاس 2 کی پوسٹ پر ہونے کے باوجود یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا سبق، جمعہ کے سیرت کا بیان، مسائل وغیرہ بہت ہی اہتمام سے سنتی ہے، اور بہت سارے مسائل وغیرہ بھی وہ مجھ سے دریافت کرتے رہتی ہے، پوچھتے رہتی ہے۔ تو ہماری وہ بہن جو ہے اکثر تو ان کو میں جوابات فوراً اسی وقت میں دیتا ہوں، چونکہ وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، ان کے پاس میں وقت کی قلت بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ان کے سوالات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے مجھے مطالعہ ضروری ہو جاتا ہے کرنا۔ تو ابھی جو ان کا لاسٹ جو سوال آیا ہوا ہے میرے پاس میں وہ یہ ہے کہ مولانا وہ 7 لوگ کون ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ بھائی ہماری جو بہن ہے گورنمنٹ آفیسر کشمیر سے، میں نے آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے حدیث کی بہت سارے کتابوں کی ورق گردانی کی۔ بخاری شریف جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 6806 میں وہ حدیث مجھے مل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں پہلا آدمی انصاف کرنے والا بادشاہ۔ انصاف کرنے والا بادشاہ سے مراد اس میں سب لوگ آ گئے، اگر کوئی گرام پنچایت کا ممبر ہے وہ بھی آ گیا، نگر سیوک ہے وہ بھی آ گیا، ایریے کا ایم ایل اے ہے وہ بھی آ گیا، ایم پی ہے وہ بھی آ گیا، مکھیہ منتری ہے وہ بھی آ گیا، جیسے آپ کے یہاں پہ محبوبہ آپا جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بادشاہ کے لیول پر ہے۔ اسی طریقے سے ملک کا پی ایم ہے، کوئی بھی رہو بادشاہ کے حکم میں ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر نگر گرام پنچایت کا ممبر ہے وہ بھی انصاف کا معاملہ کرے اپنے ایریے کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ نگر سیوک ہے تو جو ایریے میں رہتا ہے، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو جو فنڈ دیتی ہے وہ اپنے ایریے پہ برابر سے تقسیم کرے، وہ اپنے ایریے کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ میں اس کو لگائے۔ یہ نہیں کہ حضرت خود بنگلوں پہ بنگلے خرید رہے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں اور اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں، اور ایریے کے اندر کچروں کے ڈھیر لگے ہیں، راستے برابر بنے ہوئے نہیں ہیں، نالیوں کا پانی وہ روڈوں پہ راستوں پہ آ رہا ہے۔ تو ایسا جو بادشاہ ہے یا ایسا جو ذمہ دار ہے وہ خیانت کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں پر ابھی الیکشن ہونے والے ہیں مہاراشٹرا میں، پربھنی، چندر پور اور لاتور کے اندر، تو انہی میں سے ایک شہر ہے پربھنی۔ وہاں پر میرا پچھلے سال سفر ہوا تھا مکاتب کی جانچ کے سلسلے میں۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہے وہاں پر، وہ مکاتب چلاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایریا ہے جسے آباد ہو کر 20 سے 25 سال ہو چکے ہیں، وہاں پر ان کے مکتب چلتے ہیں۔ وہ مجھے جب ساتھ میں لے جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ راستہ ہی نہیں ہے، روڈ پورا گٹر بنا ہوا ہے، دلدل بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پتھر پھر ایک سے دوسرے پتھر پہ، دوسرے سے تیسرے پتھر پہ، ایسا آپ کو راستہ چلنا پڑ رہا ہے، اور کم سے کم وہاں پہ 10 سے 15 ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی صاحب یہاں کا نگر سیوک کون ہے؟ بولے مسلمان ہی ہے۔ میں نے کہا وہ اپنے ایریے کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا، جبکہ گورنمنٹ کے رول کے حساب سے ہر نگر سیوک کو سال میں 2 کروڑ روپیے اپنے ایریے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ملتے ہیں، تو وہ یہاں پہ راستہ نہیں بنا سکتا۔ 15-20 سال ہو چکے ہیں یہ ایریے کو آباد ہو کر، راستے نہیں یہاں پر۔ اللہ رحم کرے ایسے مسلمان قوم کے اوپر جو نگر پریشدوں کا پیسہ کھا کھا کر خود بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، جن کے سیمڑے اور چپڑے بچے 3-3 اور 4-4 لاکھ کی بائک پہ گھوم رہے ہیں، اور جو ایریوں کے نگر سیوک ہے وہاں پہ نالیاں نہیں، وہاں پہ رستے نہیں۔ تو وہ ایریے والوں کا کام ہے ایسے لوگوں کو اگلے باری سے جو ہے ووٹ دینا تو دور کی بات، اپنے گھر کے سامنے کھڑے بھی ہونے نہ دے۔ تو ایسے خیانت کرنے والے نہیں، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی میں بھی مصروف رہا، یعنی وہ تمام نوجوان اس کے اندر وہ کیٹیگریز میں آ گئے جو آج کل ہمارے ماشاءاللہ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، کالجز وغیرہ کے جو بچے ہیں، اور بہت سے ہمارے نوجوان 15 سال 17 سال 18 سال 20 سال 22 سال 30 سال 35 سال کے
جو माशाअल्लाह मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, तालीम में बैठते हैं, दीन के मेहनतों में लगे हुए हैं, तो ये बशारत हमारे वो तमाम नौजवानों के वास्ते हैं। इसलिए हमारे नौजवानों ने ये फ़जीलत हासिल करने के लिए खुसूसन नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सिर्फ इस अमल की वजह से अर्श का साया नसीब करेंगे। नंबर 3, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और आँखों से आंसू जारी हो गए। ये उस आदमी के बारे में है जो अंधेरे में उसकी बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, खामोशी से उठकर वज़ू वग़ैरह करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा है, या मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा है, या अकेले में कोई और नमाज दिन के वक्त में पढ़ रहा है जिसे कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, और ये अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगकर आंसू बहा रहा है। तो ऐसा अकेले में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला वो भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। नंबर 4, वो शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ के अभी घर पे आए थे तो उनको बेचैनी होने लगती है कि कब ज़ोहर की अज़ान होगी और मैं मस्जिद में जाऊंगा, और ज़ोहर की अज़ान से पहले ऐसे लोग मस्जिद में पहुंच जाते हैं, फिर इत्मीनान से ज़ोहर की नमाज़ अदा करके आते हैं, और उसके बाद में असर की नमाज की फ़िक्र करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग को मैंने देखा था, उनके फ़र्जंद जो है हमारे गांव के नगर अध्यक्ष भी बने थे, उनके वालिद साहब, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, बेचारे आँखों से माजूर हो चुके थे, लेकिन नमाज़ों का इतनी मोहब्बत उनको थी कि कोई भी साइकिल पे आने जाने वाला या पैदल आने जाने वाला, वो जो भी उनको महसूस होता उसको आवाज़ देख के बोलते, अरे भाई टाइम क्या हो रहा है? बोले अभी 12:30 बजे। अच्छा, अभी अज़ान को और आधा घंटा बाकी है। यानी असर की नमाज के जैसी ज़ोहर पढ़ के आए नहीं आए, वो घर के सामने ही बैठे रहते थे। तो ऐसे लोग वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे जिनका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहता था। नंबर 5, 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं। ये उन 2 मुसलमानों के बारे में है कि किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। कोई किसी को सलाम कर रहा है तो बेगर्जी के लिए, ये नहीं है कि उसको सलाम करके 500 रुपये उधार मांगूँ, या ये नहीं है कि उसको अपने घर पे दावत दूं ताकि वो मेरा ये काम करे या वो काम करे। जैसे हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग, अभी चूँकि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, कभी कभी दावत देते हैं तो गर्ज होती है, अरे मौलाना वो हमारे लड़के के लिए कोई लड़की देखो, अरे मौलाना हमारे लड़की के लिए कोई लड़का देखो, अरे मौलाना हमारे भतीजी के लिए कोई रिश्ता देखो, अरे मौलाना आपकी फ़लानी जगह पे पहचान है, ज़रा हमारे किसी रिश्तेदार को, फ़लाने लड़के को जॉब के लिए हम सोच रहे हैं। तो ये जो मोहब्बत होती है ये गरज़ वाली होती है। ऐसे मोहब्बत करने वाले को नहीं, बेगरज़, कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं भाई अपने इमाम साहब है, हमको आपसे मोहब्बत है, आप हमारे को नमाज़ पढ़ाते हैं, दीन की बातें बताते हैं, आपके इकराम में हम आपको दावत दे रहे हैं, हमारा ईमान वाला भाई है इसलिए उसको सलाम कर रहे हैं, ये नहीं है कि उससे कर्ज़ लेना है या उधार मांगना है। तो ये ऐसे 2 मुसलमानों के बारे में फरमाया। और नंबर 6, वो आदमी जिसे किसी बुलंद मर्तबा और ख़ूबसूरत औरत ने बुरे इरादे से अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। बुलंद मर्तबे से मुराद ये है जैसे उसके पास में किसी ऐसे काम का ऑफ़र आया कि भाई हम तेरे को फ़लाने रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट दिला के देते हैं, वो 1 करोड़ का है लेकिन तेरे को 10 लाख में करना है, और जो 90 लाख बचेंगे उसमें से 50 लाख तूने रखना, 40 हमको देना, आपस में बांट के खा जाएंगे। तो ये बेईमानी के लिए किसी को बुलंद मर्तबे के लिए बुलाए और वो इनकार करे, बोले नहीं नहीं भाई मुझे हराम की कमाई नहीं खाना है, ये मेरे लिए नाजायज़ है। और दूसरे कोई औरत, खूबसूरत औरत, क्योंकि पहला ज़माना ऐसा था कि मर्द औरतों के पीछे भागते थे, लेकिन आजकल उल्टा हो चुका है। औरतें उन्होंने एक नया ट्रैप निकाला हुआ है, जाले निकाले हुए हैं, मेकअप करके आएंगी, सजेंगी, संवरेंगी, ख़ास तौर पे शादी वगैरह के प्रोग्रामों में मटकेंगी, जगह बार बार जो है अपना जलवा दिखाने की कोशिश करेंगी ताकि झगड़ों को, मर्दों को घेर सके और घेर घेर कर उनको गलत कामों के लिए उकसा सके और बुरे काम के लिए अपनी तरफ माइल कर सके। तो ऐसा अक्सर होता है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो आईटी कंपनियों में काम करते हैं, जॉब करते हैं, कॉल सेंटरों में रात की शिफ्ट में रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है
کہ عورتیں ان کو برے کاموں کے لیے آمادہ کرتی ہے یا اکساتی ہے یا اشارے کرتی ہے یا بہت سارے ایسے ان کے سامنے مسائل آتے ہیں. ایسے وقت میں اگر انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے اگر وہ اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچا لے، کل قیامت کے دن ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے سے 7واں، ایسا آدمی جس نے ایسا چھپا کے صدقہ دیا کہ اس کے داہنے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کسے دیا. یعنی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے زمانے میں کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو پریس والوں کو پہلے بلاتا ہے تاکہ کل کے نیوز پیپر میں، کل کے لوکمت میں، کل کے انقلاب میں اس کی فوٹو چھپے، اس کی نیوز چھپے، چینل والے اس کے بارے میں ہائی لائٹ کرے. تو یہ ریاکار اور دکھاوے والا انسان ہے. یا وہ خود لوگوں کے سامنے یہ بول سکے کہ بھائی فلانا تو بہت مجبور تھا، چلو اللہ نے اپنے سے کام لیا، اب اپن زیادہ تو دے نہیں سکتے تھے، خالی 10,000 روپیہ میں نے دیا بولے ان کو. یہ خود لوگوں کو بتا رہا ہے اپنے کیے ہوئے عمل کو. تو یہ ریاکار ہے. لیکن چھپا کے دینے والا وہ ہے جس کو اور اللہ کو، اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں اس نے کس کو دیا اور کیا دیا. تو یہ وہ 7 لوگ ہیں جو بخاری شریف کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو فرمایا تھا. بخاری شریف میں یہ حدیث ملی ہے، حدیث نمبر ہے 6806. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا، اور اسی طریقے سے تمام سوالات جن بھائیوں نے کیے تھے ان کو بھی ان کے جوابات مل گئے. اب آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ، جس کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ تحریر کرے اور تحریر کر کے بھیجے تو مجھے آپ کو جواب دینے میں پھر آسانی رہے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.